بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پیش آنے والی صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی نے کچھ اہم تقرریاں کی ہیں۔ ایک تو تقرری جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر ہوئی ہے وہ بڑی اہم قسم کی تقرری تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 6 جو ملٹری اہم ترین جو پوسٹ تھے ان کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں۔ لامعلہ اس سے پہلے جو 6 لوگ ان عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن کیا وجہ بنی کہ ان لوگوں کو سائڈ کر دیا گیا، یا ان کو سائڈ کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ آگے آنے والی جو صورتحال ہے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے، اس میں گیم چینجرز ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان تقریروں کو معمولی تقرری نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ ایران کی جانب سے جو اب تک کی جو صورتحال ہے خاص طور پر آبنائے ہرموز کو کھولنے کے حوالے سے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایران نے کلیئرلی امریکہ کو نہ کہہ دیا ہے کہ آبنائے ہرموز تب تک نہیں کھلے گا جب تک امریکہ جو ہے وہ ایران کے جو شرائط ہیں، اس میں خاص طور پر جو 6 شرائط کی بات آ رہی ہے ان کو ہر صورت میں تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اس حوالے سے امریکہ نے یہ بھی ایران کی جانب سے یہ بھی کہا کہ اب امریکہ سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تا وقت کہ امریکہ جو ہے وہ ان 6 شرائط کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد جو شرائط ہیں وہ اسلام آباد ڈکلریشن کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو 6 شرائط ہے اسلام آباد ڈکلریشن کی 5ویں جو شق ہے اس سے ریلیٹڈ یہ 6 شرائط ہے۔ اب ان کو اگر امریکہ تسلیم کر لیتا ہے تو لامعلہ یہ جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس میں امریکہ کا اس خطے سے واپس چلے جانا بھی شامل ہے۔ اگر امریکہ اس خطے سے واپس نہیں چلا جاتا تو اب امریکہ سے ایران نے تو مذاکرات نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایسکلیشن ہوگی، اور ایسکلیشن کے حوالے سے ان جو 6 جو تبدیلیاں ہیں اور ایک سپریم نیشنل کونسل کی تبدیلی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب آپ محسن رضائی کو آپ جانتے ہیں، محسن رضائی جو ہے وہ IRGC کے سربراہ رہے ہیں تقریباً 10 سے زائد سالوں کے لیے۔ یہ تقریباً 88 سے آگے تقریباً 92 تک یہ سربراہ رہے ہیں IRGC کے، اور بڑی اہم قسم کے فیصلے کرتے رہے، اور خاص طور پر جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل ایکٹیویٹیز جو IRGC کرتی رہی اس کے اندر بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور تمام دنیا کے اندر جو جنگی حکمت عملیوں کے حوالے سے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ جو ابراہیم رضائی ہیں یہ ڈائریکٹلی جواب دہ ہیں، ڈائریکٹلی وہ مشاورت کرتے سپریم لیڈر سے۔ اس سے پہلے سید علی خامنائی کے ساتھ بھی ان کا یہی تعلق تھا، اور اب مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے۔ تو ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کے طور پر لے کے آنا یہ واضح کرتا ہے کہ ایران جو آگے جو پالیسی اپنائے گا خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے وہ بڑی جارحانہ قسم کی حکمت عملی ہوگی۔ اور اسی سے ہی ریلیٹڈ یہ جو 6 تبدیلیاں ملٹری جو ان کی براس کے اندر جو کی گئی ہے وہ بھی یہیں ڈپیکٹ کرتی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم احمد وحیدی کے حوالے سے بات کریں تو احمد وحیدی جنرل پاکپور کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ احمد وحیدی جو ہیں وہ اسی عہدے کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن ان کو آفیشلی ریکگنیشن حاصل نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو تمام تر فیصلے ہوئے ہیں اس سے جو 40 روزہ جنگ کے اندر، وہ تمام تر جو ہیں وہ احمد وحیدی نے کیے ہیں، اور احمد وحیدی کا ہی سکہ چلتا رہا ہے، اور دنیا احمد وحیدی کو ہی تب ایران کے ایک ڈیفیکٹو سربراہ کے طور پر دیکھتی رہی ہے۔ تو اب ان کو باقاعدہ طور پر سپریم جو پاسداران انقلاب ہے ان کے سربراہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ یزدی ہیں ان کو ان کے نائب سربراہ بنا دی گئے۔ اچھا، 3 عہدے جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو محسن رضائی کی میں نے بات کی، دوسری جو ہے وہ یہ جو محسن ان کی احمد وحیدی کی، اور تیسری جو تقرری ہے وہ حسین طیب کی تقرری ہے۔ یہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ایران کی جو مخالفین ان کے لیے بڑے کھٹکتے ہیں۔ احمد وحیدی جو ہیں وہ IRGC کے سربراہ ہیں، اور ساتھ ساتھ محسن رضائی جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، اور تیسرے حسین طیب کو لوگ نارملی ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن حسین طیب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کو بسیج ملیشیا کی سربراہی سونپی گئی ہے۔ اب بسیج ملیشیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بسیج ملیشیا جو ہے وہ
جتنے بھی ملک کے اندر جو ملک دشمن ہے ان کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ جو ہے بسیج ملیشیا بھرپور کردار ادا کرتی ہے، اور اس نے یہ واحد تنظیم ہے جس نے ایران کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اور ایران کے دشمنوں کو جو ایران کے اندر انفلٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کو پکڑ کر ان سے بدلہ لیا ہے، ان کو انجام تک پہنچانے میں بسیج ملیشیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور ابھی تک ایران کو یہ جو بیرونی انفلٹریشن سے محفوظ رکھا ہے تو اس میں بسیج ملیشیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب یہ جو ان کمانڈروں کی جو تقرری ہے، اب ریئر ایڈمرل علی عظیمیائی ان کو نیوی کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ تنصیری کے بعد ان کو سربراہ بنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اسی طرح جنرل عبداللہی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سپریم لیڈر کے انتہائی قریب لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو ایران کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے ان کا کردار انتہائی اہم ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو سامنے لانے کا مقصد جو ہے وہ خاص طور پر سپریم لیڈر کا وہ یہ ہے کہ سپریم لیڈر نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے آنے والا جو دور ہے وہ جو ہے وہ امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کا ہے، امریکہ کو بالکل آنکھیں دکھانے کا ہے، اور امریکہ کو کہ جارحیت کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ جارحیت کے تحت ہی ڈیل کرنے کا یہ جو نظریہ ہے ابھی اس کو لے کر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک اپنی اس جنگ کو جاری رکھنے کے ایک پورا پلان کے اوپر کام کر رہا ہے، یعنی اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ ایران نے ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے 2029 تک جب ٹرمپ اس عہدے سے ختم ہو جائے گا، اول تو ٹرمپ اپنے اعمال کی وجہ سے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں گئے بقول ایران کے، تو اگر وہ نہیں گئے تو 29 تک وہ قائم رہ سکتے ہیں اس عہدے کے اوپر، تو تا 29 تک ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہوں گے، تو پھر جنگ ہی ہوگی، وہ وقفے سے چلتی رہے گی، کبھی ختم ہوگی کبھی چلتی رہے گی، تو یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی تا وقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ جنگ جو ہے ایران نے بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ پھیلانے کا پورا منصوبہ بنایا ہے، لہٰذا ایران نے اپنے ان سپریم لیڈر نے اپنے ان قریبی اور نظریے سے انتہائی تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تاکہ ان کو ذمہ داریاں دی ہیں تاکہ آگے آنے والے دور میں امریکہ کے ساتھ بڑے سخت ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جا سکے۔ عباس اراغچی نے بھی اس حوالے سے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ایران ایک مضبوط اور ناقابل شکست طاقت ہے، اور مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور مختلف ممالک کے تجزیہ کاروں نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے، اعتراف کر چکے ہیں، اور امریکہ اسرائیل اور پھر مغربی دنیا اور بعض دیگر ممالک کی بھی امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں جس طریقے سے شکست دی ہے اس کا گواہ جو ہے وہ پوری دنیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت ابھی بھی ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات کے مرحلے میں ہوں، ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، بڑے سخت قسم کے مذاکرات کر رہے ہیں، بڑے عقلمند اور چالاک قسم کے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ایرانی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ایرانی مذاکرات کار بہت مہارت رکھتے ہیں، ایک طرف سے یہ بات کرتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آبنائے ہرموز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آبنائے ہرموز سے جو مائنس ہیں وہ صاف کر رہے ہیں، ہماری بحریہ کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور ہم جو ہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مائنس بچھائے ہیں تو ہمارے جوان جا کر ان کو صاف کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پھر صاف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہماری ناکہ بندی جو ہے وہ ناقابل تسخیر ناکہ بندی ہے ایران کے ارد گرد، اور ایران جو ہے اپنی آئل کی پروڈکشن بھی نہیں کر پا رہا، اور ایران اپنے تیل کو بھیج نہیں پا رہا، اس کے اندر چیزیں نہیں آ پا رہی، لہٰذا وہاں پر بہت بری صورتحال ہے، اور وہ اپنے سیلریز بھی دینے سے قاصر ہیں، اور ہم جن کو اجازت دے دیتے ہیں، اس حد تک ہمارا آبنائے ہرموز کے اوپر قبضہ ہے کہ جن کو ہم اجازت دے دیتے ہیں وہ آبنائے ہرموز کراس کر سکتے ہیں، اور جن کو اجازت نہیں دیتے ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آبنائے ہرموز کراس کر سکے۔ لیکن دوسری طرف امریکی جو فوجی انٹیلیجنس ہے وہ ٹرمپ کو کچھ اور سنا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آبنائے ہرموز کھلوانا جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ امریکی جو انٹیلیجنسیا ہے انہوں نے ٹرمپ کو بتا دیا ہے۔ آبنائے ہرموز کھلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر اس کے لیے آپ آپریشن کرنا چاہو گے تو پھر اس آپریشن کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مریں گے، خون بہے گا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی آبنائے ہرموز کے اوپر آپ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ طریقے سے عزت کے ساتھ آبنائے ہرموز کو خالی کر دیں اور چلے جائیں۔ اور دوسری طرف جو ہے
جو امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ بھی اب اس چیز پر قائل ہو گئے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایران کے ہی ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس چیز میں ہی عافیت ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کی جو حاکمیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک طرف امریکی انٹیلیجنسیا ٹرمپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی ممکن نہیں ہے آبنائے ہرمز پر اب آپ کوئی قبضہ کر سکیں، لہٰذا ایران کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے۔ دوسری طرف عرب ممالک جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل کے بقول کہ ہم آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کی حاکمیت کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ دوسری طرف ایران کی جو اسی وال اسٹریٹ جرنل نے ایران کی امریکہ کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس کی ایک رپورٹ جاری کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اب تک ایران نے مشرق وسطیٰ بر میں 2000 سے زائد فضائی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 8 ممالک میں امریکی فوج کے زیر استعمال کم از کم 20 مقامات کو نقصان پہنچا ہے، تباہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو فوجی ساز و سامان اور تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کی مد میں تقریباً 13 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر ایران نے امریکہ کے 42 سے زائد فوجی طیاروں کو نقصان پہنچایا یا تباہ کر دیا ہے، اور جن میں متعدد طیارے ایسے بھی شامل ہیں جو امریکی فضائی اڈوں پر موجود تھے اور ایرانی ڈرونز نے جا کر ان کا برا حال کر دیا۔ چیک شمر جو کہ امریکی سینیٹر ہے، اس نے بھی ٹرمپ کو کہا کہ بھائی معاف کر دیں، آپ ہار گئے ہیں، آپ سے یہ جنگ نہیں سنبھلی جا رہی ہے، آپ بہت بری طریقے سے شکست کھا چکے ہیں اور آپ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹرمپ جو ہے جو ٹرمپ کی قیادت ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور جنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی، یہ ٹرمپ امریکہ کو غیر قانونی جنگ کی طرف لے گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری جو فوجیوں کی جانیں ہیں وہ خطرے میں چلی گئی، ان کو جانیں دینا پڑے اور ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی، اور امریکہ کو جنگ ختم کرنے اور نقصان کی تلافی کرنے کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ اب اس جنگ کو مزید پھیلانے کی طرف۔ اگر اس جنگ کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایران کی جو بھرپور کارروائیاں ہیں اس 42 روزہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد کی جو اب تک کی جو کارروائیاں ہیں ایران کی، اس میں اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ امریکہ جو ہے وہ بوریا بستر سمیٹ کر خطے سے نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ایران کی پہلی کوشش تھی۔ ایران نے اس حوالے سے کہا بھی ہے کہ ہم نے اس جنگ کے لیے 47 سالوں سے ہی تیاریاں کی ہوئی تھی، اور یہ تیاریاں اس لیے تھی کہ امریکہ کو اس خطے سے نکال باہر کرنا تھا۔ اب ایران کی حکمت عملی کامیاب ہوتی جا رہی ہے، اور ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو عراق ہے وہاں سے پہلے مرحلے پر امریکہ نے نکلنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا عین الاسد اور دیگر جو اڈے تھے اور اس کے اندر سے امریکہ نکل کے چلا گیا تھا۔ اب جو اربیل سے اور عراقی کردستان کے جو مختلف علاقوں کے اندر جو امریکہ کے جو اڈے تھے وہ بھی خالی کر رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عراقی حکام کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ستمبر تک جو ہے وہ ہم ان اڈوں کو خالی کر رہے ہیں، اور اس کی جو منتقلی جو ہے وہ عراقی فورسز کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح حاصل ہو رہی ہے ایران کو، اگر ان چیزوں میں حقیقی صداقت موجود۔ تو بہرحال صورتحال جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔